اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے، جس کی تلاوت کر کے روزانہ اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اتنے اہتمام ہدایت اور انتظام اصلاح کے باوجود پھر یہ بگاڑ کیوں ہے؟ آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک سارے ہادیوں کے ذریعے جو سامان ہدایت دیا گیا ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ آسمانی صحیفے آئے ہیں، قرآن موجود ہے، اللہ کی وہ کتاب جس میں اللہ نے سارا سامان ہدایت عنایت فرما دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہدایت کے لیے ذرا زحمت کر کے جو حضرات باہر باتیں کر رہے ہیں ان سے کوئی کہہ دے کہ ذرا لحاظ کریں، مجلس ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے جو سامان ہدایت آدم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عطا فرمایا، وہ سب ہمیں پیغمبر کے ذریعے مل گیا۔ پھر اس نظام ہدایت کی تشریح، توضیح اور اس کے بروقت نفاذ اور حالات کی تبدیلی میں کیا رخ اپنایا جائے، یہ سب سکھانے اور بتانے کے لیے 250 سال تک سلسلہ امامت جاری رہا۔ سلسلہ امامت آج بھی جاری ہے، لیکن 250 سال تک امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے
موجود رہے کہ ان سے پوچھیں، ان کو دیکھیں، ان سے سمجھیں، ان سے جذبہ لیں، ان سے عمل کی توفیق حاصل کریں۔ عصر غیبت میں زمانے کے امام نے ہدایت کے نظام کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے ذمہ داری فقہا کے حوالے کی، اور آج الحمدللہ صدیوں سے ہم تک دین پہنچ رہا ہے علماء اور فقہا کے ذریعے۔ ادھر سے کوئی کمی اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے کوئی کمی کہیں نہیں ہے۔ پھر جتنا بڑا اہتمام ہے اس اعتبار سے ہمارے اندر وہ ہدایت کی روشنی کیوں نہیں پہنچتی، وہ اصلاح ہمارے اندر کیوں نہیں دکھائی دیتی، ہمارے اندر بگاڑ کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ہم صراحت سے جن کاموں کو قرآن بار بار حرام کہہ کے بتا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیوں رائج ہو جاتے ہیں، کیوں بلا جھجک شراب پی جانے لگتی ہے، کیوں جوا کھیلا جانے لگتا ہے، کیوں جھوٹ اور غیبت اور مومن پر الزام تراشی جیسے گناہ نہیں رہ گئے ہیں۔ اتنی عادت ہو گئی ہم سب کی کہ ان گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آخر یہ سارے اہتمام کے باوجود یہ بگاڑ کیوں ہے؟ مذہب بہت زیادہ زور ڈالتا ہے حلال کی روزی پر۔ ہمارے یہاں حلال و حرام کی فکر کیوں نہیں سب گھروں میں پیدا ہوتی؟ مذہب بہت نقصان پہنچانے والی چیز بتاتا ہے نجاست کو۔ ہمارے معاشرے میں نجاست سے پرہیز بڑھنے کے بجائے گھٹتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ مذہب کہتا ہے کہ ظلم کسی صورت بھی کہیں بھی درست نہیں ہے۔ وہ ظلم چاہے اپنوں پہ ہو چاہے غیروں پہ ہو۔ مذہب کچھ احکام بیان کرتا ہے کہ جس میں مومن، مسلم، منافق، کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو، چاہے دشمن دین ہی کیوں نہ ہو۔ وعدہ خلافی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کوئی ہو۔ خیانت، اگر میرے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، چاہے امانت کسی دشمن دین ہی کے کیوں نہ ہو۔ مذہب کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے دین اور مذہب پہ نہ ہو، وہ اس دین اور مذہب پہ ہوں جو دین تمہاری نگاہ میں باطل دین ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں عملی شکل کیا دکھائی دے رہی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بڑھتی جا رہی ہے۔ غیر کے معاملات میں امانت کا مسئلہ تو دور کی بات، دینی امانتوں کی خیانت کا مناظر اور حقائق روز سامنے آتے ہیں۔ یہاں اوقاف بیچ دیے گئے، وہاں مسجد بنوانے میں جو چندہ ہوا تھا اس چندے میں سے اتنا کمیشن کھا لیا گیا، یہاں غریبوں کو جو پیسہ مل رہا ہے فلاں ادارے سے اس میں سے جو بیچ میں دلوانے والے ہیں وہ اتنا فیصد اس میں سے کمیشن کھا لیتے ہیں۔ یہ دن رات چاہے وہ 2% یا 5% کی ہو، لیکن یہ آخر یہ برائیاں صدیوں سے ہمیں جن کے خلاف سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، نسلوں میں جن کے خلاف ہم کو بار بار بتایا گیا، قرآن ہر وقت ان کے لیے موجود ہے، ان کے کہ یہ نہیں کرنا ہے تم کو، معصومین کے ارشادات موجود ہیں، ان کی سیرت موجود ہے، پھر بھی ہمارے اندر یہ بگاڑ ہے کہ چلا جاتا ہے یا بڑھا جاتا ہے۔ اور جو بگاڑ ہے ان کی تعداد بھی گھٹنے کے بجائے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ جو نیکیاں انجام پا رہی تھیں وہ گھٹ رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے دور میں کچھ چیزیں تھیں، اب وہ اخلاقیات بھی ختم ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال ہے بزرگوں کا احترام۔ مذہب نے بزرگوں کا احترام بھی ان انسانی ذمہ داریوں میں رکھا ہے کہ جہاں بس بزرگ ہونا، یعنی جسے بوڑھا ہونا، یعنی جسے آج سینئر سٹیزن کہا جاتا ہے، اگر کوئی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو چاہے وہ کسی مسلک سے ہو۔ گھر کے اندر جو بزرگ ہے اس کے لیے احترام کے لیے بھی اور اس کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے بھی ایک ہی لفظ کافی ہے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کم ملتے ہیں ایسے ارشادات جس میں فرمایا کہ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، اپنے گھر میں بزرگ کی حیثیت وہی ہے جو حیثیت ایک امت میں نبی کی ہوتی ہے۔ نبی اور امت کے بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ نبی کا کام ہے امت والوں کو سمجھانا، بجھانا، اچھی بات سکھانا، برائی سے روکنا، ان کی اصلاح کرنا، انہیں بگڑنے سے بچانا۔ بزرگ کا کام یہ ہے، اور جب نبی یہ کام کرے تو امت کا کام ہے نبی کی بات ماننا، نبی کی ہدایات پہ عمل کرنا، نبی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ دو طرفہ ذمہ داریاں ہیں، مگر ہمارے گھروں میں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلی بات، بزرگوں میں اب خود توفیق نہیں رہ گئی کہ وہ گھر میں اصلاح کریں، اس لیے کہ اپنی اصلاح کی نہیں ہے تو اپنے گھر کی اصلاح کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کہیں بزرگ تھوڑا سمجھانے بجھانے والا نکل بھی آیا تو گھر کے چھوٹے اسے کنارے بٹھا دیتے ہیں کہ آپ پچھڑے زمانے کی چیز ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ چادر وادر بچی کے سر پہ ڈال کے نکلنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ فیشن کر کے نکلنے کا زمانہ ہے۔ تو سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جس مذہب نے قرآن سے لے کے حدیث تک اور سیرت معصومین تک مسلسل بتایا ہو کہ نماز پڑھو، نماز فریضہ، نماز کا چھوڑنا کفر کی منزلوں میں جانا، نماز نہ قبول تو کچھ قبول نہیں، نماز چھوڑو گے تو اس دنیا سے ایمان کی موت پہ اٹھنا مشکل ہے، جس مسئلے کی اتنی اہمیت دی گئی ہو، جس کے انجام نہ دینے پر اور جس کے انجام دینے پر زمین ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ جو سجدے نہیں کرتے وہ بھی سن لیں، اور جو سجدے کرتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ روایت کہتی ہے کہ زمین میں دفن ہونے والے دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ ہے جو زمین پہ رہتا تھا، پروردگار کو مانتا تھا، پروردگار کی عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا اس لیے سجدے نہیں کرتا تھا، یا مانتا تھا مگر نماز کو نہیں پڑھتا تھا، یا نماز کو ہی نہیں مانتا تھا۔ ہمارے درمیان بد نصیبی سے جہاں اسلام کہے کہ نماز چھوڑنا کفر ہے، وہاں ہمارے درمیان ایسے پیدا ہو جائیں جو کہیں کہ ہم سے نماز سے مطلب ہی نہیں، ہم تو بس مثلاً حسین پہ رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو سجدہ نہیں کرتا جو اللہ کو زمین پر سنے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد معصومین کے ارشادات بتا رہے ہیں کہ جب زمین پر کوئی ایسا قبر میں دفن ہوگا جو نماز پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، تو زمین کہے گی آ جا، آ جا، تو میرے سینے پہ چلتا تھا، میرے رب کا سجدہ کرتا تھا، مجھے تیرا انتظار تھا، آ جا، میں تیرے لیے اپنی آغوش کو کشادہ کیے دیتی ہوں۔ لیکن جب کوئی ہو جائے گا جو سجدے چھوڑ کے گیا، جو نمازوں کا مذاق اڑا کے گیا، جو اللہ کی عبادتوں کی توہین کر کے گیا، تو زمین کہے گی تو میرے سینے پہ چلتا تھا اور میرے ہی رب کے سجدے نہیں کرتا تھا، آ تجھے مزہ چکھاتی ہوں۔ اور زمین اس کو پیس کے رکھ دے گی کہ تو غرور کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، جس عبادت پہ اتنا زور دیا گیا ہے کہ وہ کفر، اس کا چھوڑنا کفر بن جائے، ہمارے نظریات اتنا بگڑے اور ہمارے اندر گمراہی اتنی پیدا ہو کہ عملی طور پر چھوڑنا مگر واجب ماننا ہوتا، تب بھی تھا کہ واجب مانتا ہے، چھوڑ دی ہے، پڑھ لے گا۔ اور ہمیں دکھائی دیتا روز کہ جوانی گزار دیتے ہیں بے توجہی میں، پھر سمجھ میں آتا ہے، توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جو واجب ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے، کانسیپٹ چینج کر دیے گئے، تو آخر اتنا بگاڑ کیوں ہے؟ میں روز یہ سوال اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے، جس کام کے انجام دینے کے لیے اتنی جانیں گئیں، اتنی قیمتی جانیں گئیں، جس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا، اس میں قدم قدم پہ بگاڑ کیوں ہے؟ ہمیں پورا قرآن، پوری سیرت معصومین، پورے ارشادات معصومین جن چیزوں کو مسلسل سکھا رہے ہیں، ان کی طرف سے قرآن میں جن چیزوں پہ بہت زور دیا گیا، ان میں ایک مسئلہ حجاب کا مسئلہ ہے۔ کئی آیتیں مومنین کو الگ، مومنات کو الگ پکار کے پیغام دے رہی ہیں۔ قل للمومنین، مومنین سے کہو، قل للمومنات، مومنات سے کہو، ازواج نبی سے کہو، مومنین کی بیویوں سے کہو۔ نہ جانے کتنی جگہ اس مسئلے کو قرآن نے ٹچ کیا تاکہ ذہنوں میں بٹھا دے، مگر اس کے باوجود ہمارے ہاں بے حجابی بڑھتی چلی جا رہی۔ کیا وجہ ہے آخر؟ اتنے اہتمام کے بعد بھی یہ گمراہی کیوں ہے؟ اتنے اہتمام کے بعد بھی اصلاح کے بجائے بگاڑ کیوں ہے؟ تو میرے عزیزو، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ میں دو تین شب جو بچی ہیں، جتنا میں پڑھ سکا،
جتنا میں سمجھ سکا، جتنا میں سوچ سکا، وہ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بگاڑ، یہ گمراہی، یہ راستے سے بھٹک جانا، یہ راستے سے بھٹک جانا ہی ہے۔ عقیدہ بگڑے تو بھی راستے سے بھٹکنا ہے، عمل بگڑے تو بھی راستے سے بھٹکنا، اخلاق بگڑے تو بھی اس راستے پہ نہیں جو صراط مستقیم ہے، وہاں سے بھٹک گئے۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے پیغمبر ایک نسخہ دے کے گئے تھے، اکلوتا۔ مجلسی مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں کیا سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے جوانوں کے لیے صراحت سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہیں پتہ تھا کہ بگڑا جائے گا، انہیں پتہ تھا کہ صلاح کے مقابلے میں فساد آئے گا، انہیں پتہ تھا کہ اصلاح کے مقابلے میں بگاڑ آئے گا، انہیں پتہ تھا کہ صحیح عقیدوں کے مقابلے میں برے عقیدے، غلط عقیدے پیش کیے جائیں گے، انہیں پتہ تھا اعمال خیر سے روکا جائے گا، کبھی شیطان کرے گا، کبھی دشمن دین انسان کریں گے، کبھی نفس کرے گا، کبھی ماحول کرائے گا، ہوگا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے اخلاق جو ہم سکھا رہے ہیں، ہم تو آئے تھے اخلاق کو اعلیٰ ترین منزلوں پہنچانے کے لیے، لیکن یہ روزمرہ کی معمولی اخلاقیات میں بھی دوسروں سے بھی پیچھے چلے جائیں گے، یہ وعدہ خلافی کی عادی ہو جائیں گے، یہ خیانت کے کام میں لگ جائیں گے، جھوٹ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ انہیں یہ سب باتیں معلوم تھی۔ انہوں نے کہا گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ گمراہی سے بچنا ہے تو تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں قرآن، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اور اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے، جب تک تم ان سے اپنے آپ کو ٹچ رکھو گے، جب تک ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اگر پیغمبر کا ارشاد دو سچائیاں اور حقیقتیں ہمیں بتا کے دے رہا ہے، اگر تمسک ہوگا تو گمراہی نہیں ہوگی۔ اگر ان اہل بیت سے، قرآن سے تمسک، وابستگی، ان سے جڑنا، ان کی جیسی زندگی اپنانا، جو میں کئی لفظ اسی لیے بول رہا ہوں لفظ تمسک، اور تمسک کے اصلی معنی ہوتے ہیں مضبوط پکڑ لینا۔ جیسے کسی کیچڑ ویچڑ میں کسی کمزور بچے کو یا بوڑھے کو لے کے چلے تو اس ڈر سے کہ میں گر نہ پڑوں، جیسے ہمارا جو لباس پکڑے مل گیا یوں پکڑ لیتا ہے، ڈوب رہا ہو، چھوڑیے، جو ڈوب رہا آپ نکالنے جائیے، وہ جیسے بالکل اندھوں کی طرح جو چیز پکڑے ملے گی، آپ کا بدن، آپ کا منہ پکڑ لے، گلا دبا دے اپنے بچنے کے لیے، دیوانوں کی طرح پکڑے گا۔ یہ ہے تمسک، جوڑ کے رکھنا، مل کے رہنا، ٹچ کر کے، ٹچ میں رہنے سے زیادہ ہے تمسک میں۔ ٹچ میں رہنا کہہ تو رہا ہوں تاکہ کسی حد تک سمجھ جائیں، لیکن ٹچ میں رہنا تو تھوڑا بہت رابطہ ہوتا ہے، ٹچ میں نہیں رہا۔ تمسک کا مطلب الگ ہی نہ ہونا، فاصلہ ہی نہ پیدا ہونے دینا۔ میں مجلس سے تفصیل سے پڑھ چکا ہوں کہ اہل بیت سے اطاعت کا حکم بھی ہے، اہل بیت کی اتباع کا حکم بھی ہے، اہل بیت سے تمسک کا حکم بھی ہے۔ میں ذرا سی یاد سے دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ وہ کہیں تو ہم مان لیں، وہ کہیں نماز پڑھو ہم پڑھنے لگے، وہ کہیں روزہ رکھو ہم رکھنے لگے۔ اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں تو مانیں گے، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کریں ہم کرتے جائیں، چاہے وہ کہیں اور چاہے نہ کہیں۔ وہ جو کریں ہم کرتے جائیں، چاہے وہ ہم سے کہیں ہم نے دیکھو کھانا بھوکوں کو اٹھا کے کھلا دیا، اب تم بھی کھلاؤ، اس کا انتظار نہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ اپنے آپ پیٹ کاٹ کے وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں تو انہیں کہنا نہ پڑے، ہم بچی ہوئے میں سے کم غریبوں کو کھلا دیں۔ یہ اتباع ہے۔ لیکن اتباع میں نے اس کی مثال دی تھی، میں پوری بات کو دہراؤں بہت وقت لگ جائے گا، وہ پڑھ چکا ہوں آپ ہی درمیان، کہ جیسے ہم آپ نماز میں پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو جو اتباع کرتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ رکوع میں گیا ہم رکوع میں گئے، وہ رکوع سے اٹھا ہم رکوع سے اٹھے، وہ سجدے میں گیا ہم سجدے میں گئے، پیچھے 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 چلتے ہیں۔ لیکن اس پیچھے چلنے میں
تھوڑا سے سیکنڈز کا کچھ فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے پھر ہم، وہ پہلے پھر ہم، لیکن تمسک میں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی، وہی سمجھانے کے لیے اچھی لگتی مجھے، کہ ایک بار میں نے کہا چلیے فلاں جگہ مجلس میں آپ جا رہے ہیں، مجھے بھی جانا ہے، آپ نے کہا مجھے فالو کرو۔ اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، میں آگے، آپ آگے میں پیچھے، آپ نے بریک لگائے، میں بھی لائٹ بتی دیکھ کے بریک لگا دیے، آپ دائیں مڑے میں مڑ گیا، آپ بائیں گئے میں مڑ گیا، آپ سیدھے چلے میں سیدھے چلا، آپ نے اسپیڈ کم کی میں نے اسپیڈ کم کی، لیکن پہلے آپ پھر میں۔ مگر میری گاڑی خراب ہو گئی، میں نے کہا ذرا ٹو کر دیجئے، اب آپ نے چین سے رسی سے جم کے میری گاڑی اپنے بمپر سے باندھ دی۔ اب جب آپ مڑیں گے تو کچھ دیر بعد ہم مڑیں گے یا آپ کے ساتھ مڑیں گے؟ اب جو بمپر سے بن گئے، جو ٹو ہو رہی ہے، تو کچھ دیر بعد نہیں مڑیں گے، آپ جس لمحے مڑیں گے اسی لمحے میری گاڑی مڑے گی، جس لمحے بریک ماریں گے اسی لمحے میری گاڑی بریک مارے گی۔ با اتباع میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، تمسک میں یہ فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ذہنوں سے نہ نکلے کہ آج سے اب تک میں نے اس بات پر توجہ دی تھی کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے انتظامات کتنے کیے ہیں، پہلے اسے محسوس کریں، اور پھر تھوڑے تھوڑے تذکرے روز کرتا رہا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا بگڑے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے نمونے دیتا رہا ہوں، اتنے ہی کہ کوئی کل سے گالی نہ دینا شروع کر دے کہ تم تو ہمیں سب سے بگڑی ہوئی قوم بنا رہے ہو، اور میں یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے یہ آن لائن جا رہا، لیکن یہ مسئلہ ہمارا انٹرنل ہے، ہم کتنا سدھرے کتنا بگڑے ہمارا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بگڑ کے بھی دنیا بھر کے مقابلے میں سب سے سدھرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اپنی جہالت سے خوش نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمارے پاس جہالت کم ہے، پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو بھی جہالت کم ہے ہمارے اندر۔ اگر ہم جو ہم سے کہہ رہا ہے دین ویسے نہیں کر رہے جیسا کرنا چاہتے ہیں، تب بھی دوسرے لوگوں کو ہماری باتوں سے ہمارے خلاف بولنا نہ شروع کر دے، ہم دوسروں کے مقابلے میں اپنے مذہب اور اپنے دھرم کے سب سے زیادہ پالن کرنے والے ہیں۔ ہمارا مذہب ہم سے جو کہتا ہے ہم اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں تاکہ جتنے سے ہیں وہیں نہ رکیں، اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ ورنہ دنیا میں تو وہ دین اور مذہب جہاں ہمارے نام ہم کو کہا جاتا ہے یہ جہادی ہیں، اور اس کے بعد طرح طرح کی باتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن مذاہب میں جان لینے کا کانسیپٹ نہیں ہے، لڑ کے بھی، جو یہ سکھاتا ہے کہ ایک گال دے تو دوسرا گال پیش کر دو مار کھانے کے لیے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ رات میں کھانا نہ کھاؤ کہیں کوئی کیڑا تمہیں منہ میں نہ چلا جائے، جہاں جس مذہب کے دھرم گرو اور عالم منہ پہ کپڑے باندھتے ہیں، وہ مذہب جہاں کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے، بودھ مذہب، جین مذہب، عیسائیوں کا مذہب، یہ سب ان کے نظریات ہیں۔ میں ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین پر جو خون بہتا رہتا ہے، چاہے وہ کبھی برما میں بہے، چاہے وہ لداخ میں بہے، چاہے وہ پوری دنیا میں امریکہ کے ہاتھوں بہے، یہ سب کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ کہ ان سے بہت بہتر ہیں اپنے مذہب پہ تعمیر کے عمل کے سلسلے میں، لیکن جیسا ہمیں ہونا چاہیے ویسے ہم نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں تاکہ ویسے ہو جائیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سبق ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مولا علی کی دعا سے سیکھا ہے۔ مولا علی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میرے مالک کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے ناز کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ پروردگار تو تو ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے، مجھے ویسا بندہ بنا لے جیسا بندہ تمہیں چاہیے۔ تو یہ جو ہم آپس میں تنقیدیں کر رہے ہیں، ہم اپنی کمیاں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ویسے ہو جائیں جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔
ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، محرم کے دن ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا، ہمارا دل، ہماری محبت، ہماری مودت ہمیں کاروبار دنیا سے الگ کر کے حسین کی یاد کے فریضے کو انجام دینے کے لیے فرش عزا پہ لے آتی ہے، اور ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اس مقصد کے لیے ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس سلسلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میں میری طرف توجہ رکھیے، ٹیکنیکل پرابلمز تو آتی رہتی ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ گمراہی، راہ سے بھٹکنا، بگاڑ، حسین کا ہدف یہی تھا کہ ان سب سے نکالو باہر۔ میں روز دہراتا ہوں اس بات کو، دونوں مجلسوں میں دہراتا ہوں، اور محرم ہے ہی انہیں کے طفیل میں۔ حسین کا مقصد یہی ہے کہ نکالو گمراہی سے، نکالو گمراہی سے۔ کربلا ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن ہمارے پاس ہیں، اہل بیت ہمارے پاس ہیں، جن سے وابستہ رہنا ہماری گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ پیغمبر نے بتایا، اکلوتا ذریعہ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جو بگاڑ ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اندر راہ سے بھٹکنے کی صورت ہے، چاہے عقائد کی منزل میں ہو، چاہے کام کی منزل میں ہو، چاہے اخلاق کی منزل میں ہو، یعنی ہمارا اخلاق بگڑے یا ہماری عملی زندگی میں گناہ بڑھیں، واجبات اور نیکیاں گھٹیں، یا ہمارا عقیدہ کہیں سے ٹیڑھا میڑھا ہو، سب جگہ ہر بیماری کا علاج، ہر بگاڑ کا علاج، ہر گمراہی کا علاج کہاں ہے؟ ایک جگہ، بس ایک جگہ۔ میں بہت زور دے رہا ہوں اس بات پہ، ایک جگہ، بس ایک جگہ۔ اور وہ جگہ کون سی؟ قرآن سے وابستہ رہنا اور اہل بیت سے وابستہ رہنا۔ میں سارے برادران اسلام سن لیں، اگر ان کے پاس کوئی اور فارمولہ ہو گمراہی سے بچنے کا، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ مجھے فارمولہ بتا دیں۔ ہو سکتا ہے کہیں سے ایک آواز آئے کہ یہ ورژن حدیث کا جو تم سنا رہے ہو، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، ہمارے پاس یہ ورژن دوسرا ورژن ہے۔ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ سن لیں وہ بھی۔ پیغمبر نے ہمارے برادران اسلام کی اکثریت کی کتابوں میں، ایک تو میں پہلے عرض کر دوں کہ جو حدیث جن کلمات میں سنا رہا ہوں آپ کو، کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو برابر کی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اور اہل بیت۔ یہ صرف علماء جعفری اور علماء شیعہ کی حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھی حدیث، یہ حدیث علماء اہل سنت اور اعظم علماء اہل سنت، یعنی بزرگ ترین علماء اہل سنت کی صحاح ستہ سے لے کے دوسری کتابوں تک بڑی تعداد میں راویوں کے لکھی ہوئی ہے، جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ حدیث تواتر کی منزلوں میں کہلاتی ہے۔ اب یہ تواتر کیا ہے؟ مجلس، اصل میں مجلس اس کلاس کا نام ہے جہاں کے جی سے لے کے ریسرچ اسکالر تک بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کا۔ آپ کے جی والے سب بیٹھے ہیں، کے جی کی بات کیجئے، ایم اے والے بیٹھے ہیں، اب یہاں وہ بھی بیٹھا ہے، ادھر کے جی والے کو سنبھالو تو یہ ادھر پوسٹ گریجویشن والا بگڑا جاتا ہے، ہم کیا الو ہیں؟ ادھر پوسٹ گریجویشن والے کو سنبھالو تو کے جی والا رونے لگتا، اماں ہمارا دل نہیں گرا، ہم یہاں جا رہے ہیں۔ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن اب کہیں کہیں بہرحال یہ زحمت کسی کو اٹھانا ہی پڑتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے جو آپ کی خدمت میں بھی جملہ بولا، کیا بولا؟ تواتر۔ یہ تواتر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، یہ ہم نے سیدھے تو نہیں سنی، ان سے کسی نے سنی۔ ان سے کسی میں سننے والے تین طرح کے لوگ، یا ان کے اصحاب، یا ان کی بیویاں، یا ان کے اہل بیت۔ ان کے دور میں یہی تین لوگ ہیں نا، یا ان کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، یا ان کے اصحاب ہیں، یا ان کے اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں۔ حضور گھر میں باتیں بھی کریں گے، حضور گھر کے باہر بھی باتیں کریں گے،
اب اصحاب کتنی باتیں سنیں گی؟ جو گھر کے باہر کی باتیں ہوں گی. ازواج کو باتیں سنیں گی جو گھر کے اندر کی ہوں گی، وہ باہر نہیں جاتی. اصحاب وہ سنیں گے کہ جو گھر کے باہر ہیں وہ اندر نہیں جاتے. تو کوئی ایسا بھی ہے کہ نہیں جو گھر کے باہر کی بھی سنتا ہو، گھر کے اندر کی بھی؟ کہاں وہ ہیں اہل بیت؟ اہل بیت ہیں، ان کے حجرے میں سینے پہ بھی لیٹ کے سن لیں گے، اور مسجد میں منبر پہ بھی آ کے سن لیں گے، اور میدان جنگ میں ساتھ کھڑے ہو کے بھی سن لیں گے. کوئی جگہ نہیں بچے گی. تو میرے عزیزو، پیغمبر کی صحیح بات سننا ہے کہ کچھ چھوٹنے نہ پائے. تو پھر سب سے نمبر 1 پر پیغمبر کی بات ڈھونڈنا چاہیے اہل بیت کے ذریعے، تاکہ گھر کے اندر کی بھی مل جائے، گھر کے باہر کی بھی مل جائے. اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر سے سننے والے اصحاب کرام بھی، پیغمبر سے سننے والے ازواج کریمات بھی، اور پیغمبر سے سننے والے اہل بیت علیہ السلام بھی. مگر ان تینوں سننے والوں میں معاملہ یہ ہے کہ اصحاب بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کچے ایمان والے بھی ہیں، پکے ایمان والے بھی ہیں. انہیں میں وہ بھی ہیں جن کی وجہ سورہ منافقون آیا ہے، جو دل سے ایمان نہیں لائے ہیں. تو یہ سب کے سب، ان میں سب کے سب عادل بھی نہیں ہیں. معصوم ہونا تو دور کی بات، حدیث تو آئی ہے کلہم عدول، مگر وہ بحث کرنا پڑے گی کہ دونوں عادل ہیں. جو کاٹ رہا وہ بھی عادل، جس کی گردن کاٹی جا رہی وہ بھی عادل. اللہ نے اصحاب کی تعریف بھی کی ہے قرآن میں، اور اصحاب پر تنقید بھی کی ہے قرآن میں. ازواج پہ آ جائیے. ازواج کی تعریف بھی ہے قرآن میں، ازواج کی تنقید بھی ہے. 2 بیویوں کے تذکرہ کہ تم دونوں کے دل تو ٹیڑھے ہو گئے، تنقید بھی ہے. تو تائید بھی ہے، تنقید بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. مگر اہل بیت وہ ہیں قرآن میں جن کی توثیق و تصدیق و تائید و تکریم و تمجید ہی ہے، نہ کہیں کوئی تنقید ہے، نہ کہیں کوئی تنقیص ہے. اصحاب و ازواج کے سلسلے میں ہم خود تعویلیں کرتے ہیں کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی. سب تعویلیں کرتے ہیں. مانے لیتا ہوں خطا اجتہادی ہوئی، جان بوجھ کرنے کی خطا تو ہوئی. تو جس سے خطا بڑے بڑے فیصلوں میں ہو سکتی ہے، اس سے خطا پیغمبر کی بات بتانے میں بھی ہو سکتی ہے، اس سے خطا پیغمبر کا عمل منتقل کرنے میں بھی، وہ کیسے وضو کرتے تھے بتانے میں بھی خطا ہو سکتی ہے. صرف اکیلے اہل بیت ہیں جن کے لیے آیت تطہیر آ کے کہتی ہے کہ گناہ تو چھوڑو، ان سے نہ خطا ہو سکتی ہے، نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ چوک ہو سکتی ہے. تو بتاؤ کس کے ذریعے دین لیں؟ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد. تو پیغمبر نے، میں تواتر تک آیا تھا نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتایا اور سب کچھ بتایا، وہ ہم تک کیسے پہنچے گا؟ راویوں کے ذریعے. کون راوی؟ وہ راوی جنہوں نے پیغمبر سے سنا. اب جس نے سنا وہ اگلی نسل کو بتانا شروع کیا. کبھی زبانی بتاتا ہے، کبھی لکھواتا ہے، کبھی لکھ کے دیتا ہے، کبھی وہ ان کی کتاب سے اتار لیتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. کیسے اگلی نسلوں میں منتقل ہوئی چیزیں وہ سب ان کتابوں میں ہیں. وہ سب دیکھنے کے بعد آخر میں جا کے طے ہوتا ہے کہ اس بات، یہ جو روایت پیغمبر سے، مولا علی سے، امام صادق سے منسوب ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں. سننے والا بڑا ایماندار تھا، لیکن وہاں جس نے سنا تھا وہ بالکل ایماندار تھا، جھوٹ نہیں کرتا تھا، بالکل معصوم کے بارے میں سچا تھا. لیکن مجھ تک پہنچتے پہنچتے جو بیچ بیچ میں راوی آتے آتے ہیں، ان میں ایک راوی کا نام ایسا ہے جو اپنے زمانے کا بے ایمان تھا، گڑھا کرتا تھا. تو اگر ایک راوی بیچ میں ایسا آ گیا جو گڑھا کرتا تھا تو یہ روایت کیا رہی؟ معتبر نہیں رہی. اب روایات پر اعتبار کر کے اس کے بعد کو پر عمل کرنا تب ممکن ہوگا جب تمام روایات کے سارے راویوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی جائے کہ ان میں سب ایماندار تھے، کوئی بے ایمان نہیں تھا. تو یہ کام مجتہد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.
کہہ رہے ہیں ہم روایتوں پہ عمل کر رہے ہیں. پہلے یہ تو طے کر لو کہ یہ پیغمبر کا، رسول کا، امام کا، علی کا ارشاد ہے کہ نہیں. 14 صدیوں میں راوی تمہارے درمیان آئے ہیں. ایک رشتہ بیٹے کی بیٹی کا لینے داماد ڈھونڈنے جاتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، عادتیں دیکھتے ہیں، خصلتیں دیکھتے ہیں، اور ایک رشتے میں سچائی نہیں ڈھونڈ پاتے، بعد میں دھوکہ نکل آتا. 14 صدیوں میں پھیلے راویوں کے بارے میں کیا اوقات ہے کہ تم طے کر سکو کہ ایماندار تھے کہ نہیں؟ پھر کہتے ہو ہم تو اخباری ہیں. اخباری بنو مگر پہلے راویوں کو چیک کرو اور یہ یقین حاصل کرو کہ یہ روایت وہاں سے یہاں تک ایماندار ہاتھوں سے چلی، بیچ میں گڑھی نہیں گئی ہے. اس کے لیے علم رجال و انساب کا ماہر بننا پڑے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد تھے. اخباری ہمارے علماء اخباری تھے، لیکن وہ علماء اخباری تھے جو ایک ایک روایت کو پہلے پرکھتے تھے کہ یہ روایت امام صادق سے منسوب ہے اور میں مہدی زمان کے بعد پیدا ہوا ہوں، شیخ صدوق. تو وہاں سے یہاں تک جو راوی میرے بیچ میں ہیں، ان سب میں کوئی بے ایمان تو نہیں گھس گیا ہے، کوئی بھلکڑ تو نہیں گھس گیا. ارے اس حد تک تحقیق ہے کہ ایک انسان کی روایت چلی آ رہی تو یہ تک لکھا ہے کہ یہ ان کی جوانی کی ہے، یہ معتبر ہے، اور یہ ان کے بڑھاپے کی ہے، یہ معتبر نہیں، اس لیے کہ بڑھاپا آتے آتے ان کی بھول بہت بڑھ گئی تھی. جہاں اتنی باریکیوں سے مذہب سمجھا جا رہا ہو میرے عزیزو، ان فقہا کو گالی دو. اور جن کو مادری زبان لکھنا تو آتی نہیں تھی، اب بولنا بھی دھیرے دھیرے بھول رہے ہیں، اردو میں مہاراٹھی اور گجراتی اور ہندی ملا کے بول رہے ہیں، وہ بن رہے ہیں فقیہ کے مقابل. اللہ ہدایت دے. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. بہت تیز وقت نکل گیا. میں نے عرض کیا تھا گمراہی کا واحد فارمولہ پیغمبر بتا گئے ہیں، اہل قرآن اور اہل بیت سے وابستگی. اور میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے مقابلے میں دوسرا فارمولہ ہمارے بھائی مسلمان بھائیوں کا ایک حصہ پیش کرتا ہے. یہ جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ حدیث ہے، یہ تواتر کے ساتھ کتب اہل سنت اور کتب شیعہ دونوں میں موجود ہے. میں تواتر اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا تھا. دیکھیے پیغمبر سے، علی سے، فاطمہ سے کسی نے ایک حدیث، ایک آدمی نے سنی بات، اس نے دوسرے کو سنائی، اس نے تیسرے کو، اس نے چوتھے کو. ہر جگہ ایک دو سنانے والے، سننے والے. تو یہ خبر، یہ روایت کہتی احاد. اس کو کہتے ہیں خبر احاد، اکائی والی خبر. ایک ہی ایک چل رہا ہے نا. میں اس سے پہلے بھی تھوڑا مجھے وقت دیا. ایک مرتبہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، خدا نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، چوراہے میں جھگڑا ہو گیا، گولی چل گئی. لیکن ہم نے دیکھا یہ تو دن بھر یہی سب کیا کرتا ہے. دوسرا آیا، گولی چل گئی، اب ذرا کچھ ہے تو. پھر تیسرا آیا، گولی چل گئی. تو 4-5 لوگ جب مسلسل آ کے کہیں گے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی ہندو، کوئی مسلمان، سب آ کے کہے گولی چل گئی، گولی چل گئی، گولی چل گئی، تو ایک گنتی آئے گی 4-5-7 لوگوں کی کہ اس کے کہنے، اتنے لوگوں کے کہنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ بات سچی ہے. تو جب ایک ہی بات کو کئی لوگ مسلسل بیان کریں تو اس کے بیان اتنی گنتی جیسے چاند نکلا. تو روایت کیا ہے، حکم کیا ہے کہ ایک آدمی کہے کچھ نہیں. لیکن اگر ایک نہیں، دو نہیں، گواہ کی بات نہیں کر رہا، 1-2 کہے بھی عادل وادل ہو چاہے نہ ہو، 1 2 5 10 اتنے لوگ کہیں چاند دیکھا، چاند دیکھا، چاند دیکھا، کہ یقین ہو جائے کہ چاند نکلا. تو جب راویوں کی گنتی اتنی بڑھ جائے کہ یقین ہو جائے کہ یہ صحیح بات. اب رسول اللہ کا ارشاد ہے تو رسول اللہ سے روایت کرنے والے 5-7 لوگ کم سے کم ہوں. اور پھر یہی 5-7 لوگ جو آگے بڑھیں، اگلی نسلوں میں جائے تو ہر جگہ یہی 5-7 کا ریشیو. جناب سلمان فارسی، ابو ذر، عمار اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر 5 نے سن کے سنایا. مثلا غدیر کا اعلان، وہاں تو 50 سینکڑوں ہیں، لیکن مان لیے 5-7 نے سنایا. اب اگلے میں انہوں نے ایک ہی ایک کو سنایا تو پھر تواتر نہیں رہے گا. اگلے میں پھر 5-7 نے سنا، جناب سلمان نے پھر 5-7 کو سنایا، وہاں بھی وہی 5-7، پھر اگلے میں 5-7.
اس طرح جب راویوں کی مسلسل اتنی بڑی تعداد روایت کو بتائے کہ ہر مرحلے میں یقین ہو کہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ کہلاتی ہے روایت متواتر۔ اور یہ ہے تواتر، اس سے آتا ہے یقین۔ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں ان میں ایک ہی حدیث ثقلین بھی تواتر کے ساتھ آئی ہے، اور دوسرے مولا علی کی مولائیت کی حدیث غدیر بھی تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو یہ ورژن جو میں سنا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت اور قرآن، ان سے وابستہ رہنا۔ اس کے مقابلے میں دوسری روایت برادران اہل سنت کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و سنتی، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت۔ اب اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں مطلب اپنی سیرت، تو ان کی سیرت کس سے لیں گے؟ میں یہیں پہ رکتا ہوں کہ سنت ہی لکھی ہو چاہے۔ پیغمبر کی سیرت، نماز کیسے پڑھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، دشمن کے ساتھ سلوک کیا تھا، ان کی سیرت اس سے وابستہ ہونا ہے۔ اس کی سیرت پتہ کس سے چلے گی؟ انہی سے تو پتہ چلے گی جنہوں نے جو پیغمبر کے ارد گرد رہے، تو ان کے ارد گرد رہنے والوں کے پھر وہی تین قسمیں، ان کے ارشادات سننے والوں کی جیسے تین قسمیں، ویسے ہی ان کے سیرت دیکھنے والوں کی بھی تین قسمیں۔ سنت دونوں پہ ہے، ان کی ارشاد، ان کی سیرت۔ توجہ دیں، ان کی سنت یعنی ان کی سیرت، ان کے ارشادات۔ ٹھیک، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ پیغمبر کے ارشادات سننے والے تین قسمیں، پوری سننے والے گھر باہر ہر جگہ کی کون ہے؟ اہل بیت۔ اور ضمانت اللہ نے کس کی لی ہے؟ اہل بیت کی۔ اب ان کی سیرت دیکھنا ہے، بیوی کے ساتھ سلوک کیا، بچوں کے ساتھ سلوک کیا، گھر کے اندر کھانے کا انداز کیا، کیا پسند کیا ناپسند۔ ٹھیک ہے، بیویوں سے سیکھ لیا ہم نے۔ باہر کیا، میدان میں کیسے، بازار میں کیسے، تو ان سے پتہ چل گیا۔ ان میں کوئی وہ نہیں ہے جو اندر باہر دونوں کی بات بتائے۔ تو اب میرے عزیزوں، ان سے لے جو آدھی آدھی زندگی دیں گے کہ بھائی ہم باہر کی بات بتا پائیں گے، اندر کی ہم نہیں جانتے۔ اور وہ اندر والیاں کہیں کہ ہم اندر کی بتائیں کہ باہر کی نہیں، ہم تو ہماری باری تو 4 دنوں 6 دنوں میں ایک بار آتی تھی۔ ازواج ہے نا، تو اندر بھی ان کے پاس ایک ہی بار تو آتے تھے، جتنے دنوں میں آتے ہو۔ 9 ازواج ہیں تو 9 کے بعد 9 دنوں بعد، تو ہماری باری تو روز ہوتی نہیں تھی، ہم روز کی بات بھی نہیں بتا سکتے۔ تو پھر جب یہی بات ہے تو ان سے کیوں نہیں سیرت و سنت لیتے کہ پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولیں، پیغمبر کے سینے پہ پلے بڑھیں، اور پیغمبر دنیا سے جائیں تو ان کی گود میں آنکھیں بند کریں۔ تو سیرت اس سے لو جو گھر کے باہر کی خبر بھی دے سکے، گھر کے اندر کی خبر بھی دے سکے۔ تو پھر در اہل بیت پہ جانا پڑے گا، چاہے سنت نبی سے وابستگی کی ضرورت ہو، تب بھی پوری سنت بغیر خطا و نسیان کے صرف اہل بیت کے ذریعے مل سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے آپ کا بہت سبق لیا ہے، لیکن انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جتنا اہتمام الہی ہے، اس سارے اہتمام کے باوجود یہ گمراہی اگر ہے ہمارے درمیان، میں بار بار لفظ پڑھ رہا ہوں، گمراہی، ضلال، انحراف، کجی، راہ بھٹکنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کافر ہو گیا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو یہاں گمراہی آئی ہے، اللہ کی طرف سے رخ مڑا ہے۔ آپ نے ایک لفظ توبہ سنا ہے نا، توبہ کہتے ہی واپسی کو ہیں۔ لفظ توبہ کب بولا جاتا ہے؟ جب ہم کوئی گناہ کریں، نماز چھوڑی اب توبہ کرو، جھوٹ بولے توبہ کرو۔ تو جھوٹ بولے تو توبہ کرو، یعنی توبہ کا مطلب ہے واپسی۔ واپسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف سے منہ موڑ لیا تب پھر ادھر مڑ گئے، رخ موڑنا۔
تو گناہ پر توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب تم نے گناہ کیا تو تم اللہ کی طرف سے مڑ گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے، اب توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف واپس آ رہے ہو۔ تو گمراہی سے بچنے کا، ضلال سے بچنے کا، بگاڑ سے بچنے کا، خراب اخلاق کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اچھے کیوں چھوٹ رہے ہیں، بار بار دوہرا رہا ہوں، نیکیاں کیوں چھوٹ رہی ہیں، ہم گناہوں میں اتنے جری اور لاپرواہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کھلم کھلا گناہ کرنا، گناہوں پر ناز کرنا، گناہوں کو بیان کرنا، گناہوں کو شرف بتانا، جیسے کفار تھے دور جاہلیت کے کہ جان لینے کو شرف بتاتے تھے، وہی اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاں آ جائے کہ فلاں شوٹر ہے اتنی جانیں لی ہیں، تو گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ گناہ کر کے مزے لینا، آج ہم نے اس کو چوراہے پہ ننگا کر دیا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ایک مومن کی توہین کی ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے، ہم اگر دوسروں کے اوپر پردے ڈالے رہیں گے تو ہمارے اوپر پردے پڑے رہیں گے، اور اگر ہمارے اوپر پردے، ہم نے دوسروں کے پردے ہٹائے تو ہمارے پردے بھی ہٹنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ جو دوسرے مومنین پر پڑے پردے، جو گناہوں پہ پڑے پردے ہیں، ان پردوں کو ہٹاتا ہے تو پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ اللہ اسے اس کے گھر کے اندر اس کا پردہ ہٹا دیتا ہے، وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، اس کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہر طرف ہماری یہ کوتاہیاں، ان کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے آج پہلی گفتگو اسباب کی شروع کی ہے، 2-3 دنوں میں جو عرض کر سکوں گا عرض کروں گا، کہ سب سے بنیادی سبب ہے جو گمراہی سے بچانے کا، بگاڑ سے بچانے کا ایک لوتا فارمولہ تھا، قرآن و اہل بیت سے وابستگی، اس فارمولے پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کوئی شبہ نہیں، ہم اہل بیت کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری رکھتے ہیں، کوئی شبہ نہیں، بہت کم جانکاری رکھتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت سے معرفت کتنی رکھتے ہیں؟ بہت کم، نہ کے برابر۔ ہم ان کے بارے میں جانکاری رکھتے، دیکھیے ایک ہے علم، ایک ہے معرفت، ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا۔ ہم اہل بیت کے بارے میں جو جانکاریاں ہم سمجھتے ہیں سب سیکھ لیا، کون تاریخ ولادت کی، کیا شہادت کی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہوئے، کون ماں تھی، کون والد تھے، کیا معجزے ہیں، کتنے دن امامت ہے، یہ سب پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس نہیں، یہ تو بنیادیں رکھ رہے ہو، کام تو اس کے آگے ہونا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ انہیں کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا۔ معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ خدا میں جاتے تھے، ان پہ کیفیت کیا ہوتی تھی۔ معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پریشان کو دیکھ کے ان کے اوپر کیفیت کیا طاری ہوتی تھی۔ معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی تنگدست کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرتے تھے۔ معرفت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا اور کمزوروں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا۔ یہ ہے معرفت، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اس کے اسباب ہیں، انشاءاللہ اس کی باتیں بھی جتنا ممکن ہوگا وہ کروں گا۔ تو ہم تھوڑی بہت ان کی معرفت بھی رکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں رکھتے ہیں، بہت ان سے محبت کرتے ہیں، مگر بہت محبت کرتے ہیں میں بھی ایک چھوٹی سی کوتاہی، ایک جملے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بہت محبت کرنے میں ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند کا خیال نہیں کرتے، محبت ان سے کرتے ہیں مگر اپنی پسند سے کرتے ہیں۔ ایک کوتاہی یہ بھی ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی سراحت آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اور اس کے بعد محبت کریں، چاہے معرفت حاصل کر لیں، چاہے ان کی اطاعت تک پہنچ جائیں، حضور نے ان میں سے کسی کو گمراہی سے نجات کا ذریعہ نہیں بتایا ہے۔ کہا ان سے تمسک، ان سے وابستگی، ان سے فاصلے کو گھٹانا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ قرآن کے ساتھ ہمارا تمسک، نہ اہل بیت کے ساتھ۔ یہ دونوں ہدایت کے لیے آئے تھے، یہ دونوں ہدایت کے لیے آئے تھے، مگر ان دونوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ان کو اللہ نے کتاب قرآن بھیجا تھا، ہدی للناس، ہدی للمتقین، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن بیماری کا علاج ہے ہمارے یہاں، قرآن کی تلاوت موت کو آسان بنانے کے لیے، قرآن ایصال ثواب کے لیے، قرآن برکت کے لیے، قرآن مسافر کی حفاظت کے لیے، قرآن بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے ہوا دی جا رہی۔ بے شمار استعمال قرآن کے ہم کر رہے ہیں، سورہ دھو کے پی رہے ہیں، سوروں کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی ہو جائے سورہ پڑھ رہے ہیں، روزی بڑھ جائے سورہ پڑھ رہے ہیں، نوکری لگ جائے سورہ پڑھ رہے ہیں، دشمن فنا ہو جائے۔ تو قرآن کا بے حد استعمال ہمارے یہاں ہے، مگر کاہے کے لیے ہے؟ اس اصلی مقصد کے لیے نہیں ہے جس کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔
قرآن بھیجا گیا تھا اس لیے نہیں کہ آپ اس کو، وہ اس کے اثرات ہیں، لیکن اللہ نے قرآن بھیجا تھا تو کہا تھا ہم نے اس کو بھیجا ہے ھدی للناس، ہدایت کے لیے۔ تو قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے، ہم اس کا ہر استعمال کر رہے ہیں سوائے ہدایت کے استعمال کے۔ یہی صورت ہماری، تھوڑی تشریح بعد میں کروں گا، سرخیاں سنا رہا ہوں، یہی صورت ہماری اہل بیت کے ساتھ بھی ہے۔ اہل بیت کے پاس ہم جاتے ہیں، بچہ ہے نہیں ہے، بچہ چاہیے، بیٹی کی رشتہ نہیں لگ رہا ہے، رشتہ چاہیے، قرضہ نہیں چک رہا، قرضہ چاہیے، روزگار نہیں لگ رہا، روزگار چاہیے، امتحان دیا اچھے نمبر مل جائے، دنیا بھر کی ڈیمانڈ لے کے اہل بیت کے پاس جاتے ہیں۔ مگر اہل بیت آئے کیوں تھے؟ وہ وجود میں ہمارا وسیلہ ہیں، نعمتوں میں الہی وسیلہ ہیں، نعمتیں ان کے ذریعے آتی ہیں، لیکن اہل بیت کو اللہ نے یہاں بھیجا کیوں تھا؟ اہل بیت کو اللہ نے یہاں بھیجا تھا ہدایت کے لیے۔ ہم اہل بیت سے بھی سب کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر اہل بیت سے ہدایت کی طرف حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم اپنی کمیوں کو ڈھونڈ سکیں اور ان کمیوں کو دور کر کے ان گمراہیوں کو دور کر سکیں جو گمراہیاں ہمارے اندر ہیں یا بڑھ رہی ہیں یا ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ اور کربلا کے سہارے سے یہ کام بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، جہاں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک ان کا گروہ تھا جو پوری طرح سے راہ بھٹک چکے تھے اور گمراہ تھے، جن کے اعمال، جن کے اخلاق، ہر جگہ درندگی تھی، ہر جگہ حیوانیت تھی، انسانیت بھی کھو بیٹھے تھے، اور جو ننھے پیاسے بچوں کی پیاس بھی بجھانے کے بجائے پانی دکھا کے پھینک دیتے تھے، ایسے جانور تھے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ ہدایت راستہ یافتہ انسان کہ جو خود پیاسے رہ جائیں مگر کسی کی پیاس برداشت نہ کر سکیں، جو مائیں تھیں کہ جن کی کوشش یہ نہیں تھی کہ میرا بچہ بچ جائے، جن کی کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے میرا بچہ مقتل کے میدان میں چلا جائے۔ انہی ماؤں میں اور انہی بچوں میں ایک کمسن کا نام ہے قاسم بن الحسن، حسن مجتبیٰ کا وہ یتیم کہ جب باپ کے کلیجے کے ٹکڑے خون کے ساتھ تشت میں گرے تھے تو باپ کے سرانے چچا بے چین ہو کے کھڑا تھا اور گریہ کر رہا تھا، بھیا بس یہ بتا دو کہ تمہیں یہ اذیت پہنچائی کس نے ہے؟ اور اس رحم دل رحمت للعالمین کے نواسے نے اس وقت بھی ظالم کا نام نہیں بتایا، مگر یہ ضرور تھا کہ اسی وقت جب بے چین تھے حسن مجتبیٰ کی اس تکلیف سے سید الشہداء، اسی وقت امام حسن مجتبیٰ کی نگاہوں میں منظر تھا۔ ابھی حسین سرانے کھڑے تھے مگر یہ امام ہے، ان کی نگاہوں میں منظر ہے کہ میرا بھیا کربلا کے میدان میں جب جائے گا تو یکو تنہا ہوگا، سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا، لاشیں بیٹوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے لال ذبح کیے جائیں گے، اس کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ پھرایا جائے گا، بیٹی اور بہنوں کا قافلہ لے کے اس کا سر نوک نیزہ پہ جائے گا۔ حسن مجتبیٰ کی اذیت پہ جب بے چین بھائی تڑپ رہے تھے امام حسین، تو ایک مرتبہ امام حسن نے بڑے بھائی نے کہا تھا، بھیا بے شک یہ مصیبت ہے، ولیکن لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا، پیار سے ابو عبداللہ کہتے تھے اپنے بھیا کو، اے میرے بھیا ابو عبداللہ یہ مصیبت ہے، مگر بھیا جو کربلا میں تیرے اوپر مصیبت آنے والی ہے ایسی مصیبت یہ نہیں ہے۔ کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، کربلا میں تو تمہارے 72 جانثار زمین پہ بکھرے ہوں گے، کہیں اکبر کی لاش، کہیں اصغر کی لاش، کہیں عباس کی لاش، کہیں قاسم کا ٹکڑے جسم، کہیں تمہارے بچپن کا دوست حبیب۔ بھیا یہاں میری اس کیفیت کو زینب دیکھ رہی ہے، تڑپ بھی رہی ہے، مگر بھیا میری بہن کے سر پہ چادر تو ہے، حجرے کے اندر تو ہے، ارے میرے بھیا یہی کوفہ ہے اور اسی کوفے میں یہی میری بہن زینب ہوگی جب ننگے سر سے لایا جائے گا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا ابو عبداللہ، جو دن تمہارے اوپر آنے والا ہے وہ دن کہیں اور نہیں ہے۔
جس بھائی کو یہ اندازہ تھا کہ میرا بھیا کربلا میں تنہا ہوگا، اس کے دل میں وہی تمنا پیدا ہوئی جو بابا کے دل میں تمنا تھی، اور وہ تمنا کیا تھی کہ جب میرا بیٹا حسین، فرزند رسول حسین، یادگار فاطمہ حسین کربلا میں اکیلا ہو تو کوئی میری طرف سے جائے اور حسین کا ناصر مددگار بنے۔ حسن مجتبیٰ کے دل میں بھی یہی تمنا ہے، اور اس کا وہ انتظام کر گئے۔ انتظام کیا کر کے گئے کیسے پتہ چلا؟ عاشور جب آیا، جب مجاہد جا کے لاشیں آنے لگیں، ہر قدم پہ قاسم بار بار آتے ہیں، چچا مجھے اجازت دے، چچا مجھے اجازت دے۔ ابھی 13-14 سال کی عمر، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، مکلف بھی نہیں ہوئے ہیں، مگر بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے، لڑنے کے لیے، اور حسین ہر بار روک دیتے ہیں، حسین ہر بار روک دیتے ہیں، یہاں تک کہ اب بنی ہاشم کی لاشیں آنا شروع ہو گئیں، لاشوں پہ لاشیں، مسلم کے بچے آ گئے جنازے، عقیل کے خاندان کے جنازے آ گئے، اب نوبت یہ آئی اور محمد کی لاشیں بھی آ گئی، اور حسین سے اجازت مانگتے ہیں تو پھر اجازت نہیں ملتی۔ گوشے میں کہمے کے آ کے مایوس بیٹھے ہیں۔ ماں نے دیکھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ اماں بڑا مشکل وقت ہے، بابا بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ کا کیا ہوا؟ کہ اماں دیکھ رہے ہو چچا اجازت نہیں دیتے، اتنی لاشیں آ گئی، مجھے اجازت نہیں ملتی، بڑا دشوار وقت ہے، میری سمجھ نہیں آتا کیا کروں؟ کہا بیٹا بہت دشوار لگ رہا؟ کہا ہاں۔ کہا سنو، تمہارا بابا جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے بازو پہ باندھ دے، اور جب قاسم پہ کوئی مشکل وقت پڑے تو اسے کھول کے دیکھ لینا۔ کہا اماں اس سے مشکل وقت کیا آئے گا؟ جلدی سے تحریر کھولی تو باپ نے، اپنے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے نام تحریر لکھی تھی کہ میرے بھیا حسین، اے ابو عبداللہ، کربلا کے میدان میں جب تم تکو تنہا ہوگے تو میں نہ ہوں گا، میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول کر لینا۔ قاسم دوڑے دوڑے گئے، لے جا کے بابا کی تحریر حسین کو دی، آنکھوں سے لگائی چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کبھی کلیجے کے ٹکڑے تصور میں آ رہے ہیں، کبھی برستے ہوئے تیر نگاہوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ قاسم نے، روایت کہتی ہے، صبح سے یہ کر رہے تھے، کبھی چچا کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی چچا کے قدموں پہ گر جاتے تھے، چچا جانے دو، چچا جانے دو، چچا جانے دو، مگر حسین اجازت نہ دیتے تھے۔ مگر اب پھر ایک مرتبہ قاسم نے رو رو کے ہاتھ جوڑ کے مانگنا شروع کیا، کبھی لب ہاتھوں پہ رکھا، اب چچا چلے جاؤ، کبھی قدموں پہ سر رکھا، پیروں کو چوما، چچا آپ چلے جانے دو۔ آخر حسین نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اجازت دے دی، مگر رخصت آخر کے لیے جو تیار کیا تو کلیجے سے لگا کے چچا نے بھی رونا شروع کیا، اور 3 سال کے یتیم کو باپ کی طرح پالنے والا چچا بھی رو رہا ہے، اور بیٹے کی طرح پلنے والا قاسم بھی، دونوں بے ہوش ہو کے گرے۔ پانی کہاں ہے کہ چھڑکا جائے، ہوش میں آئے، بازو پکڑ کے سوار کیا، جا کے لڑے قاسم، تھوڑی دیر کے بعد سلام آخر کیا، حسین گئے، جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے لے آئے، لو ام فروا، تمہارا نوجوان دولہا بن کے آ گیا، یہ دیکھو خون کی لڑیاں ہیں، یہ دیکھو سر پہ صحرا زخم شمشیر کا بندھا ہے، واہ قاسمہ، واہ علیہ، واہ حسنہ کی صدائیں بلند ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا۔